بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پولیٹیکل سائنس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو پی پی ایس سی کے کینڈیڈیٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کچھ بیسک ٹرمینالوجی ہے پولیٹیکل سائنس کی، اور یہ لانگ کویسچن کے طور پہ بھی پوچھا جاتا ہے اسپیشلی پی ایم ایس کے اندر۔ یہ ڈویژن آف پاور بٹوین سینٹر اینڈ یونٹس۔ سینٹر سے یہاں مراد سینٹرل گورنمنٹ ہے، جس کو آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو یونٹس ہیں اس سے مراد پروونسز بھی ہیں اور اسٹیٹس بھی ہیں۔ پروونس کیونکہ کسی ملک کے اندر ان کو پروونس کہا جاتا ہے، لائک پاکستان یا ایران، اور کہیں پہ ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے، لائک انڈیا اور یو ایس اے۔ لیکن دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ البتہ اسٹیٹ کی ٹرم میں جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ویریئنس ضرور ہے۔ لائک ایک ہوتی ہے فیڈریٹنگ اسٹیٹ اور ایک ہوتی ہے فیڈرل اسٹیٹ۔ یو ایس اے ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، جبکہ نیو یارک یا واشنگٹن یہ فیڈریٹنگ اسٹیٹس ہیں، مطلب یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو مل کر ایک فیڈریشن کو بنا رہی ہیں۔ تو ان کے لیول میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ یو ایس اے فارن پالیسی بنا سکتا ہے، یو ایس اے فارن ریلیشنز کو اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن ایک فیڈریٹنگ اسٹیٹ جو ہے وہ فارن ریلیشنز کو اسٹیبلش نہیں کر سکتی۔ اب دیکھتے ہیں یہ ڈسٹریبیوشن آف جو پاور ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اور یونٹس کے درمیان کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ تین طرح سے کی جا سکتی ہے: یونٹری سسٹم، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کنفیڈریشن۔ اگر تو ڈویژن آف پاور اس طرح سے ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے ساری جو اتھارٹیز ہیں ساری پاورز اپنے پاس رکھی ہیں، اور یونٹس کے پاس کوئی اسپیسیفک پاورز نہیں ہیں۔ یونٹس کے پاس صرف وہ پاورز آتی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ان کو گرانٹ کرتی ہے، تو ہم اس کو یونٹری سسٹم کہیں گے۔ اس کیس میں یونٹس اپنی پاور کو فیڈرل گورنمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک فیڈرل گورنمنٹ چاہے وہ ان کی پاورز کو رہنے دے، اور جب چاہے ان سے ان کی پاورز واپس لے لے۔ تو یہ سسٹم یونٹری سسٹم کہلاتا ہے۔ یونٹ سے مراد ایک ہوتا ہے، تو ایک لیول ہے جہاں سے یہ گورننس کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ وہ ساری پاورز کو نہ صرف ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے، بلکہ وہ چاہے تو یہ جو اس کے یونٹس ہیں ان کی باؤنڈریز کو بھی شفل کر سکتی ہے۔ ایسا سسٹم آف گورننس وہاں پر زیادہ ایکسیپٹیبل ہے جہاں پر آپ ٹیریٹوریلی زیادہ واسٹ نہ ہوں یا آپ کلچرلی زیادہ ڈائیورس نہ ہوں۔ تو اس میں جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ انگلینڈ کی ہے، جبکہ جو اتھارٹیرین ٹائپ کی گورنمنٹس ہیں لائک چائنا، وہ بھی اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ رہے اور ان کے یونٹس کے اوپر ان کا ایک چیک رہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یونٹس کی گورنمنٹس نہیں ہوتی۔ چائنا کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، برٹش لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن ان کے پاس جو پاورز ہیں وہ گرانٹیڈ ہیں، وہ جب چاہیں ان سے واپس لی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فیڈرل گورنمنٹ، یا آپ اس کو فیڈریشن بھی کہہ لیں۔ تو فیڈرل سسٹم ایک بیلنس سسٹم ہے جس کے اندر آپ پاورز کو شیئر کرتے ہیں بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا یونٹ گورنمنٹ۔ یہ شیئرنگ آف پاور جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس میں جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ آپ پاکستان کی لیں کہ پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کے درمیان جو پاور شیئرنگ ہے یہ آئین کے اندر دیا ہوا ہے۔ ایک اسپیسیفک لسٹ ہے جس کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ فلاں فلاں ایریاز ہیں، یا ان کو فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم ریزیڈیوری پاورز کہتے ہیں، تو وہ پروونسز کے پاس ہیں۔ یہاں پر اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے بھی تو ان سے ان پاورز کو آسانی سے نہیں دے سکتی، اس کے لیے اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا پڑے گی۔ لائک پی ٹی آئی گورنمنٹ ابھی اس وقت چاہ رہی ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کو ریوائز کرے، اس کو اس کے اندر جو پروونشل اٹانومی بہت زیادہ دے دی گئی ہے اس کو چیک کرے، لیکن ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی اینڈ دین ان سینٹ
یہ اس امینڈمنٹ کو اپروو کروا سکے. تو اسی لیے جہاں پر ڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یونٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فیڈرل سسٹم کو لانچ کیا جاتا ہے. اور تھرڈ ہے کنفیڈریشن. یہ جو فیڈرل سسٹم ہے یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ یو ایس اے کے اندر بھی. جب یو ایس اے بنا تھا تو کنفیڈریشن تھا, لیکن کرنٹلی یو ایس اے جو ہے وہ ایک فیڈریشن ہے. کنفیڈریشن اس سے یونٹری سسٹم کا بالکل اپوزٹ ہے. اس کے اندر یونٹس کے پاس ساری پارز ہوتی ہیں, وہ ساری پارز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ فیڈریشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ابھی میں نے بتایا تھا کہ یو ایس اے جو ہے جب وہ بنا تھا تو کنفیڈریشن تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ فیڈریشن کی طرف چلا گیا. اور سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ وہ ایک کنفیڈریشن ہے, لیکن پریکٹیکلی فار آل پرپسز جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ ایک فیڈریشن ہے. اس میں پارٹس کو اسی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے ایک فیڈریشن کے اندر کیا جاتا ہے. تو کنفیڈریشن کی جو واحد مثال ابھی پیش کی جا سکتی ہے وہ ایو ہے, یورپین یونین, جہاں پر کافی ساری اسٹیٹس نے مل کر ایک یونین بنا لیا. اس یونین کو انہوں نے کچھ اسپیسیفک میٹرز گرانٹ کر دیے اور بہت ہی منیمل پارٹس ہیں. وہ اکنامک ان کے پرپسز تھے یا ڈیفینس پرپسز تھے, اس کی خاطر انہوں نے ایک جوائنٹ پارلیمنٹ بنا لی. وہ اس پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن بھی ہوتی ہے, سیم ایز اے گورنمنٹ وہ ادارہ کام کر رہا ہے, لیکن وہ پبلک کو ڈائریکٹ ڈیل نہیں کر رہا, وہ اسٹیٹس کو ڈیل کرتا ہے. اسٹیٹس اپنے میٹرز میں بالکل آزاد ہے. اسٹیٹس نے خود اپنے سٹیزنس کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ جو اوور آل گورنمنٹ ہے, جس کو آپ فیڈرل گورنمنٹ کہہ لیں, وہ بہت زیادہ ویک ہے, اور جو یونٹس کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ جب چاہیں اس کنفیڈریشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, جیسا کہ بریکزٹ کے اندر ہوا. اب اس کے بعد کے لیکچر میں ایک کمپیریزن ڈرا کروں گا, جیسے کہ ریسنٹلی پی ایم ایس کے اندر بھی یہ پوچھا ہوا تھا کہ فیڈریشن اینڈ کنفیڈریشن میں کیا فرق ہے. اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں ہم یونٹری سسٹم کو کمپیئر کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی اس سارے کنسیپٹ میں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے تو آپ کائنڈلی کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں پر لکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.